المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام معزز سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دینی عمل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی دینی مدارس اور مکاتب یہ کوئی نو ایجاد شے نہیں ہے بلکہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل ان اداروں کا قیام مختلف شکلوں میں آتا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اداروں کے ذریعے ہی سبب کے طور پر دین کو وجود اور بقا عطا فرمائی ہے اگر یہ ادارے نہ ہوتے یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہتا چنانچہ آپ دیکھیں گے جن علاقوں میں دینی ادارے نہیں ہیں وہاں دین کی شکل تو ہے لیکن دین کی حقیقت نہیں ہے تو دین کی اصل روح ہے تسلط اور پختگی وہاں موجود نہیں ہے ہمارے بر صغیر میں جو دین کے اندر پختگی آپ کو ملے گی پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی یہ ان اداروں کی خدمات ہیں اور ان کی برکات ہیں آپ بر صغیر میں دیکھ لیں دینی تسلط ایسا ہے کہ اگر کوئی امام داڑھی کٹا یا داڑھی مڈا مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو عوام اسے برداشت نہیں کرے گی ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کر دیں گے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیوں کہ ہمارے علماء نے مدارس نے مزاج بنایا ہے کہ جو حقیقی دیندار ہو جس کا ظاہری حلیہ مکمل سنت و شریعت کے مطابق ہو وہی اس قابل ہے کہ وہ امامت کر سکے گا باقی آپ بیرون ممالک چلے جائیں تو ٹائی امام مل جائیں گے آپ کو اور داڑھی بھی ان کی ماشاءاللہ کیا ہے ریڈی میڈ ہوگی حجرے میں جائیں گے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوں گے حجرے میں جائیں گے جبہ ڈالیں گے داڑھی لگائیں گے اللہ اکبر نماز پڑھائی ہے اس کے بعد پھر جا کے داڑھی اتار کے کھوٹی میں ٹانگ دی جبہ ٹانگ دیا پینٹ شرٹ پہن لیا
یہاں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. یہ کس کی برکات ہے؟ یہ ان اداروں کی برکات ہے. اسی لیے دشمن جو اسلام کے ہیں ان کی قد و کاوش اور محنت یہ ہے کسی طریقے سے ان اداروں پر شمع مارا جائے، ان اداروں کو ختم کیا جائے اور ان پر ایسا قانون تشریح کیا جائے کہ لوگ ان اداروں سے بدظن ہو جائیں. جو فلم جس کے اوپر رکاوٹ لگی ہے اس میں سب کیا تھا؟ سب سے زیادہ ان اداروں ہی کو ٹارگیٹ کیا گیا. اس میں عوام میں اداروں کے سلسلے میں نفرت بٹھانے کے لیے ان اداروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور ہر طریقے کا تعاون کریں اور یقین رکھیں کہ اگر یہ ادارے نہیں رہے نہ دین رہے گا نہ ہم رہیں گے، نہ قرآن رہے گا، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا وجود ان اداروں کی وجہ سے جو تشخص قائم ہے، جو اسلامی شعار اور علامتیں پائی جا رہی ہیں، وہ اداروں کی برکات ہے. اور اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، ان کا تعاون نہیں کیا اور اپنے بچوں کو ان سے منسلک نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ اگر یہ ادارے ختم ہو گئے تو پھر ہماری آنے والی جو نئی پود ہے، نئی نسل ہے، ہماری نئی نسل ساری کی ساری دہریہ بن جائے گی. جو ہماری نرسری آنے والی ہے نا، یہ ساری نرسری ختم ہو جائے گی، غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اس لیے کہ غیروں نے جو ادارے قائم کیے، ان اداروں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں ان مسلمان بچوں کے ذہن کو اس طریقے سے تراشا جائے کہ اسلام کی شبیہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے اور اسلام کی جو عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور توحید کا جو بیج ان کے دلوں میں ہے وہ شرک میں بدل جائے. غیروں کے ہر ادارے کے اندر اس لیے کیا ہوتا ہے؟ سوریہ نمسکار شروع ہو گیا، وندے ماترم شروع ہو گیا، ہولی کھیلی جا رہی ہے تو مسلمان بچے بھی شریک ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ ذہن دینے کے لیے کہ اسلام پر رہنا ہی ضروری نہیں، اسلامی تیوہار منانا ہی ضروری نہیں، دوسروں کے تیوہار میں بھی ہمیں شرکت کرنا چاہیے، ان کو بھی منانا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نسل کو ہمیں بچانا ہے. تو ہم ان اداروں کا تعاون کریں، تعاون ہر اعتبار سے، مالی تعاون بھی ہو، اچھے مشورے بھی ہوں، اور اسی طریقے سے سب سے بڑا تعاون تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں. ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن اور اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا نہ ہو. کوئی بھی بچہ. مال سے زیادہ چندہ بچوں کا ہونا چاہیے. ہم چندہ کائے کا کرتے ہیں؟ مال کا چندہ کرتے ہیں، گھروں گھروں میں جاتے ہیں کہ اسی طریقے سے بچوں کا چندہ کرتے ہیں. جس طریقے سے گھر گھر مال کا چندہ لینے جاتے ہیں، اسی طریقے سے گھر گھر بچوں کا چندہ لینے جانا چاہیے اور سروے پورا کرنا چاہیے ہمیں کہ بھئی ہمارے اس محلے میں جو اس ادارے سے متعلق ہے کتنے بچے ہیں اس گھر میں، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے اسکول میں جا رہے ہیں، کتنے مدرسے میں جا رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں نہ اسکول میں جا رہے ہیں نہ مدرسے میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس لسٹ ہونا چاہیے.
اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی بچہ ناخواندہ نہ رہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس امت کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے اس امت ہی میں سب سے زیادہ ناخواندگی کی شرح ہے۔ آپ غیروں میں دیکھیں ناخواندگی کی شرح ہم سے بہت کم ہے، اور ہماری قوم میں سب سے زیادہ ناخواندگی کی شرح، بلکہ بعض ہم میں سے وہ ہیں خاندان جو جہالت پر فخر کرتے ہیں، جہالت پر فخر ہے انہیں، شہروں میں رہتے ہیں اور ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، نماز پڑھ رہے خالی ٹکرے لگا رہے، سورہ فاتحہ کا علم نہیں، اور ایک دو کا مسئلہ نہیں، شہروں میں لاکھوں ایسے ملیں گے، لاکھوں ایسے مل جائیں گے جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے۔ غلطی ان کی ہے تو غلطی میری اور آپ کی بھی ہے، ہماری آپ کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے بچپن میں ان بچوں کے بارے میں تجزیہ کیوں نہیں کیا، ہم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی، ہم نے گھروں میں جا کر کے معلومات کیوں نہیں کی۔ ہم ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار ہیں، محلے کے جو سربراہودہ لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں، گاؤں کا پردھان ذمہ دار ہے، یہ سب ذمہ دار ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کہاں تک ہو رہی ہے، جہالت پھیل رہی ہے کہ علم پھیل رہا ہے۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور کہلا رہا ہے، علم کا دور کہلا رہا ہے، اس دور میں بھی اگر ہمارے بچے ناخواندہ اور جاہل ہیں تو پھر ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ پھر پسماندہ کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ پسماندہ ہمارا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو کسی قوم کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے بچوں کو جاہل رکھ دو، مر گئی وہ قوم۔ اور کسی قوم کو ترقی دینے کے لیے مال کی سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر دو، وہ قوم خود ترقی کر جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، ادارے خوب ہو اور تعلیم بھی معیاری ہو، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو۔ تو یہ آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اکثر علماء ہیں، یہاں کے لوگ تو کمی ہیں، لال پور کے لوگ تو کمی دکھ رہے ہیں کہ بھائی لال پور کے کتنے ہاتھ اٹھانا جو صرف لال پور کے، یہ لال پور کے لوگ بچوں کو نہیں کہہ رہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان اداروں کا تعاون کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان اداروں کو چلانا اور صحیح نہج پر چلانا۔ اب مثال کے طور پر اس وقت میں حکومت کی طرف سے طرح طرح کی پابندیاں آ رہی ہیں، تو ہم اپنے اداروں کو کیا کریں، جو اس وقت کی تعلیم ہے اس تعلیم سے بھی منسلک کر دیں اور اس کی آڑ میں اپنی دینی تعلیم رکھیں۔ دنیاوی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آڑ میں ہماری یہ تعلیم مقصود یہ ہو، اس لیے کہ دینی تعلیم مقصود ہے اور دنیاوی تعلیم ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور مقصد تو مقصد ہے ہی، مقصد تو مقصد ہے ہی، تو ضرورت کو بھی ضرورت کے درجے میں رکھنا اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھنا ہے۔ تو اپنے اداروں میں دونوں تعلیموں کا ایسا نظم ہو کہ دینی تعلیم پر ضرب نہ پڑے، نقصان نہ پڑے اور ہمارا ادارہ اس کے ضمن میں محفوظ رہ سکے، ورنہ آنے والے جو حالات ہیں اور آنے والا جو زمانہ ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، خطرناک ہے۔ دشمن کی چال نہایت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔
ہمارے لیے، اور جو تعلیمی نظام اور نصاب انہوں نے تیار کیا ہے، اس نصاب کی وجہ سے ہمارے بچے خود دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، خود دین کے دشمن ہو جائیں گے جو نصاب تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے اداروں میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تعلیم دیں کہ ہمارے بچے دونوں اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہو، اور ہر سماج میں مقابلہ کر سکے، مہادارائی کر سکے، اور ہر سماج میں اپنے آپ کو اور اپنے دین کو سرخرو کر سکے۔ اس لیے آپ لال پور والوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو پورا کرانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ لال پور والوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کوئی مسجد اور مدرسہ قائم ہوتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہاں کے لوگوں کو اللہ اتنی وسعت دیتا ہے کہ وہ مسجد اور مدرسہ چلا لیں، لیکن لوگ بخیل اور کنجوس ہو جاتے ہیں، دل مٹھی میں آ جاتے ہیں، خرچ کرنا نہیں چاہتے، خرچ کرنا نہیں چاہتے، ورنہ اتنی وسعت ہوتی ہے لوگوں کو کہ ادارہ چل جائے گا۔ جو 1000 روپیہ دینے والا ادارے میں، اب اسی کی اگر شادی ہو تو 10 لاکھ خرچ کرے گا۔ یہ کہاں سے آگے 10 لاکھ؟ اپنی انا کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے 1000 روپے نکل رہے ہیں۔ جس نمائش پر خرچ کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کی وجہ سے رسوائی ملتی ہے، اور آخرت کی پکڑ تو ہے ہی، وہاں کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جس شادی پر 2 پیسے کا خرچ نہیں ہے، اس پر تو لاکھوں خرچ کر رہا ہے، اور جس دین پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس دین پر خرچ کرتے ہوئے آدمی کی جان نکلتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اداروں کا بھرپور مالی تعاون کریں، بھرپور مالی تعاون کریں، تاکہ ہمارے ادارے کیا ہیں، تعلیمی میدان میں ترقی کریں۔ عجیب بات ہے کہ پڑھائیں بھی ہم، چندہ بھی ہم کریں، اور حساب آ کے تم لے لو۔ حساب آ کے کیا لیں گے؟ کمیٹی کے جوہلا حساب لیں گے، وہ چندہ نہیں کریں گے۔ چندہ مولوی کرے رمضان میں جا کے، غیر رمضان میں وہ چندہ کرے گا کہ ہم لاٹ صاحب ہیں، ہمیں حساب دو۔ تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ یہ غلطی ہم مولویوں کی بھی ہے کہ ہم نے جاہلوں کو کیا کیا ہے، کمیٹی میں داخل کیا ہے، جاہلوں کو داخل کیا ہے۔ کمیٹی میں صرف علماء ہی ہونا چاہیے، جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اصل تو یہ تھا، حضرت تھانوی کا جو مسلک ہے، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو تم پیسے دو گے مدرسہ چلاؤں گا، نہیں دو گے بند کر دوں گا۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا مدرسہ کیوں بند کیا؟ میں کہہ دوں گا لوگوں نے پیسے نہیں دیے، پڑھانا میرا کام تھا، چندہ کرنا میرا کام تھوڑی تھا، میں پکڑا جاؤں گا تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ تو اس لیے علماء کا کام تو صرف کیا ہے، پڑھانا ہے، چندہ کرنا علماء کا کام نہیں ہے۔ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لا کر کے اپنی کمائی دیں تاکہ دین باقی رہے۔ دونوں ذمہ داریاں علماء پہ ڈالنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اگر علماء کر رہے ہیں احسان ماننا چاہیے، نہ کہ زبان کھولنا چاہیے۔ احسان مانے کہ ہمارا کام بھی علماء کر رہے ہیں، اپنا کام بھی علماء کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عوام جو کہتے ہیں مولوی کے بڑی موج آ رہی، بڑی موج آ رہی، دیکھو سورا ہو رہا کھا کے، لگتا ہے ان کے گھر میں سے ڈاکہ ڈال کے لایا ہے۔ تو اس لیے جن کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، علماء کا کام ہے پڑھانا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو یہاں خاص طور سے لال پور کے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی، اس مدرسے میں جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں بھرپور آپ میرا تعاون کریں۔ کرو گے بھائی؟ ہاں کون کون کرے گا؟ ہاں 2-3 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، باقی لوگ شاید فقیری بیٹھے ہیں۔ اچھا بتاؤ، ایک ٹرالی چوکا کون دے گا؟ بولو، اب دیکھیں ایک ٹرالی چوکا کون دے گا؟ بتاؤ بولو،
ایک ٹرالی چوکا. بتاؤ بھائی, کہہ رہے اتنا دم نہیں ہم میں. کیوں بھائی؟ دم تو ہے لیکن دین پہ خرچ کرنے کے لیے دم نہیں ہے. بتاؤ ایک ٹرالی چوکا بتاؤ کون دے گا؟ آپ اپنے مکان میں لگاؤ گے ثواب نہیں ملے گا, دکان میں لگاؤ گے ثواب نہیں ملے گا, مسجد مدرسے میں لگاؤ گے جب تک یہ کمرہ بنا رہے گا تعلیم ہوتی رہے گی, آپ قبر میں پہنچ جاؤ گے اور آپ کا اعمال نامہ جاری رہے گا, لکھا جاتا ہے. لوگ بنگلے بنا کے چھوڑ گئے, قلعے بنا کے چھوڑ گئے, تاج محل بنا کے چھوڑ گئے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے, لیکن جنہوں نے ادارے بنائے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کی برسات کرے. دارالعلوم قائم کیا اور آج ساری دنیا میں اس کا فیض ہے, ساری دنیا میں. ہمارے حضرت لکھا باقاعدہ کہ میں دنیا کے جس ملک میں گیا, جس پہاڑی پہ گیا, جس چوٹی پہ گیا, جس گاؤں شہر میں گیا, وہاں پر یا تو براہ راست دارالعلوم کا فارغ یا بالواسطہ دارالعلوم کا فارغ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا پڑا رہا. ایسا اللہ نے اس کے فیض کو عام کیا. اس لیے آپ کا بھی کچھ لگ جائے اس ادارے میں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے. مرنے کے بعد یاد رکھنا, مہینہ 2 مہینہ اولاد یاد رکھتی ہے, اس کے بعد سب بھول جاتی ہے, کوئی یاد نہیں, پھر بٹوارا ہو جاتا ہے. کھیت اس کے نام اور دکان اس کے نام, مکان اس کے نام, زیورات اس کے نام, بینک بیلنس تقسیم, چھٹی ابا کے نام کی, 10 بوری کٹے دے دو مدرسے میں, چھٹی ہو گئی, باقی سب اپنے ہو گئے. تو اس لیے جو اپنے آپ نے خرچ کر لیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے کہ میرا مال, اور مال صرف 3 ہے آدمی کا. صرف کتنا مال ہے؟ 3 جگہوں پہ. فرمایا ما اکل فافنا, جو کھایا ختم کر دیا وہ اپنا ہے. ما البس فابلا, اور جو آدمی نے پہن لیا وہ سیدھا کر دیا. تیسرا فرمایا ما تصدق فاقنا, جو صدقہ کیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کر دیا, یہ تو اپنا ہے, باقی سب دوسروں کا ہے. اس لیے آپ بتاؤ بھائی کون کتنا دے گا؟ چلو ہم نہیں کہہ رہے آپ سے, کون کتنا دے گا جلدی سے بتا دو, نیت کرو, نیت کر کے بتا دو ہم اتنا دیں گے, ہم اتنا دیں گے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے.